السلام علیکم، آئی ایم اویس احمد، لیکچرر پاک اسٹڈی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے چیپٹر 5 سے پیج نمبر 85، اور جو چیپٹر کا ہیڈنگ ہے وہ ہے پاکستان کا حکومتی ڈھانچہ اور نظام حکومت۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے وفاقی حکومت کے ادارے اور ان کی کارکردگی۔ 1973 کے آئین کے تحت پاکستان کے اختیارات یا پاکستانی ریاست کے اختیارات صوبوں اور وفاق میں منقسم ہے۔ صوبے اور وفاق آئین کے مطابق اپنے اپنے معاملات چلاتے ہیں۔ چونکہ پاکستان ایک وفاقی ریاست ہے، لہٰذا پہلے ذرا وفاقی حکومت کی بات کرتے ہیں، بعد میں پھر صوبائی حکومتوں پہ آتے ہیں۔ ریاست کا سربراہ صدر مملکت ہوتا ہے، یا صدر مملکت ریاست کا سربراہ ہوتا ہے، اور وزیر اعظم حکومت کا سربراہ ہوتا ہے۔ چونکہ حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے، اس لیے وزیر اعظم کی معاونت کے لیے وزراء اور مختلف قسم کے مشیر ان کی معاونت کے لیے ہوتے ہیں، جو مختلف محکموں کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ قومی سطح پر یا وفاقی سطح پر قانون سازی کے لیے ایک دستور ساز اسمبلی، یا جس سے پارلیمنٹ کہا جاتا ہے، دو حصوں پہ تقسیم کیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک ہے قومی اسمبلی اور دوسرا ہے سینٹ۔ قومی اسمبلی کو انگریزی میں لوور ہاؤس کہا جاتا ہے اور سینٹ کو اپر ہاؤس کہا جاتا ہے، یا اردو میں ان کو قومی اسمبلی کو ایوان زیری بھی کہا جاتا ہے اور سینٹ کو ایوان بالا بھی کہا جاتا ہے۔ اب وفاقی حکومت میں چونکہ ریاست کا سربراہ صدر مملکت ہوتا ہے، لہٰذا ذرا صدر کی حیثیت اور اختیارات پہ بات کرتے ہیں کہ صدر کی حیثیت کیا ہوتی ہے اور اختیارات ان کے پاس کیا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے صدر منتخب ہونے کے لیے چند شرائط آئین میں رکھے گئے ہیں۔ وہ یہ ہے، سب سے پہلے جو شرط ہے کہ کوئی بھی شخص جو صدر مملکت بننے کے لیے یا صدر مملکت بننے کی الیکشن یا انتخابات لڑتا ہے، اس کے لیے جو پہلی شرط ہے وہ ہے اس کا مسلمان ہونا۔ آسان الفاظ میں صدر مملکت کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے کہ اس کی عمر 45 سال ہو، یعنی کسی بھی شخص کی اگر تو عمر 45 سال سے کم ہے تو وہ صدر مملکت نہیں بن سکتا۔ تیسری جو شرط ہے وہ ہے قومی اسمبلی کا رکن منتخب ہونے کی اہلیت رکھتا ہو۔ جو بندہ صدر مملکت ہے وہ کم از کم قومی اسمبلی کا رکن منتخب ہونے کی اہلیت رکھتا ہو۔ یہ شرائط ہے صدر مملکت بننے کے لیے۔ اب صدر کے پاس جو اختیارات ہیں وہ کیا ہے، ذرا اس پہ بات کرتے ہیں۔ اختیارات صدر مملکت کے پاس یہ ہے کہ وفاق کے اعلیٰ انتظامی اختیارات صدر مملکت کو حاصل ہے، جنہیں وہ وزیر اعظم اور کابینہ کے مشورے کے مطابق انجام دے گا۔ جو وفاق کے اعلیٰ سطح کے اختیارات ہیں وہ صدر مملکت کو حاصل ہے، جنہیں وہ وزیر اعظم اور کابینہ کی مشاورت کے مطابق انجام دے گا۔ جو سب سے مین یا جو سب سے بڑی جو اختیارات ہے صدر کے پاس وہ ہے کابینہ کی تشکیل۔ انتخابات کے بعد جس بندے یا کسی بھی پارٹی کو عام انتخابات میں اکثریت ملتی ہے، صدر مملکت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ان کو دعوت دے کے کابینہ تشکیل دینے کی دعوت دے۔ خصوصی اختیارات صدر کے پاس یہ ہے کہ صدر کسی بھی وقت وزیر اعظم یا کسی بھی وزیر کو کسی معاملے پہ دوبارہ غور کرنے کا کہہ سکتا ہے، یا اس کو دوبارہ کسی معاملے کو دوبارہ کابینہ میں پیش ہونے کا حکم دے سکتا ہے۔ تقرریہ جو
بہت ہی ایک امپورٹنٹ اختیار ہے صدر کے پاس، وہ ہے تقرریہ۔ صدر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے ججز، ہائی کورٹ کے ججز، بیرون ملک سفیر اور چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی صدر وزیر اعظم کے مشاورت سے کرتے ہیں، اور 17ویں ترمیم کے بعد یا 17th امینڈمنٹ کے بعد صدر کے پاس یہ بھی اختیارات آ گئے ہیں کہ وہ جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان کا انتخاب بھی صدر وزیر اعظم کے مشورے سے کرتا ہے۔ قانون سازی سے متعلق اختیارات، اب یہ صدر کے پاس قانون سازی سے متعلق جو اختیارات ہیں وہ یہی ہے کہ صدر کسی بھی وقت قومی اسمبلی کا اجلاس بلا سکتے ہیں یا کسی بھی وقت قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر سکتے ہیں یا کسی بھی وقت وزیر اعظم کے مشورے پر قومی اسمبلی کو تحلیل کر سکتے ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں کہ وزیر اعظم کے مشورے پر صدر مملکت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی وقت، یعنی 5 سالہ مدت جو آئینی مدت ہے اسمبلی کا، اس سے پہلے وزیر اعظم کی ہدایت پر صدر مملکت قومی اسمبلی تحلیل کر سکتے ہیں۔ عدالتی اختیارات، عدالتی اختیارات صدر کے پاس یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے ججز اور ہائی کورٹ کے ججز تعینات کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ صوبائی یا ہائی کورٹ کے ججز، چونکہ ہائی کورٹ صوبائی سطح پہ ہوتے ہیں، لہٰذا ہائی کورٹ کے ججز کی تعیناتی صدر مملکت کے پاس اختیار تو ہے، لیکن ان کی تعیناتی کے لیے صدر مملکت گورنر کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں یا صدر مملکت کو گورنرز کے ساتھ مشاورت کرنا ہوتا ہے۔ تو آج کا یہ جو ٹاپک تھا وہ وفاقی حکومت کے ادارے اور ان کی کارکردگی کا سٹارٹ تھا، اور ہم نے صدر کی جو حیثیت اور صدر کے اختیارات پہ بات کی۔ نیکسٹ جو ٹاپک ہوگا وہ وزیر اعظم کے اختیارات پہ ہوگا۔ تھینک یو۔